جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس مختلف قسم کے مستطیل اور مربع ہیں، اور ہمیں یہاں ان سب کا رقبہ یا احاطہ نکالنا ہے۔ رقبہ کا مطلب ایریا، احاطہ کا مطلب پیری میٹر، اور ہمیں ان کو نکالنے کا طریقہ بھی پتہ ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے جلدی سے ایک ایک کر کے ان سب کا رقبہ اور احاطہ نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی پہلا جو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ ہے مربع۔ اس کی لمبائی بھی 8 ہے، چوڑائی بھی 8 ہے، اسی لیے مربع ہے۔ تو اس کا رقبہ نکالنے کے لیے ہمیں وہی کام کرنا ہے جو مستطیل کے لیے کرنا ہوتا ہے، کہ لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب کر دیں۔ تو بھائی فٹافٹ اس کا ہم رقبہ نکال لیتے ہیں، لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب کر دیتے ہیں۔ تو 8 اور 8 آپس میں ضرب ہو جائیں گے، اور ہمارا جواب آ جائے گا 64۔ اس کے بعد آگے احاطہ کی باری۔ اب احاطہ میں آپ کو جتنی بھی اس کی اطراف ہوتی ہیں ان سب کے ناپ کو آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں 8 ہے تو یہاں بھی 8 ہے، ادھر 8 ہے تو ادھر بھی 8 ہونا چاہیے۔ تو بس ہم نے 8 کو 4 مرتبہ جمع کرنا ہے، تو 8 میں 8، پھر سے 8 اور چوتھی مرتبہ 8۔ تو 8 اور 8 16، 16 اور 8 24، اور پھر 24 اور 8 ہو جائے گا 32۔ تو بھائی یہ پہلی شکل کا تو رقبہ اور احاطہ آ گیا۔ اب چلتے ہیں دوسری شکل کی طرف۔ دوسری شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں لمبائی 4 دی ہوئی ہے، چوڑائی 15 دی ہوئی ہے، اور رقبہ نکالنے کے لیے وہی کام ہے کہ ہم 15 کو 4 سے ضرب کریں گے۔ لمبائی اور چوڑائی آپس میں ضرب ہوتی ہے، تو 4 کو ہم ضرب دیں گے 15 سے۔ اب 4 کو 5 سے ضرب دیتے ہیں تو جواب آتا ہے 20۔ 2 ادھر اوپر آ جائے گا، پھر 4 کو 1 سے ضرب دیں گے تو 4 آئے گا، اور اس میں یہ 2 جمع ہو جائے گا، تو 4 اور 2 جمع ہو کے 6 ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا 60۔ احاطہ کے لیے پھر سے وہی بات، اگر یہاں 4 ہے تو یہ بھی 4 ہونا چاہیے، اگر یہ 15 ہے تو یہ بھی 15 ہونا چاہیے، یعنی کہ 4 میں 4 جمع کریں گے، اور پھر 15 میں 15، مطلب یہ چاروں اطراف آپس میں جمع ہو جائیں گی۔ 4 اور 4 جمع کیے تو 8، 8 اور 15 جمع کیے تو 23، اور 23 اور 15 جمع کیے تو 38۔ تو یہ آ جائے گا 38۔ اب چلتے ہیں بھائی تیسری شکل کی طرف۔ یہاں پہ ہمارے پاس لمبائی 10 ہے، چوڑائی 20 ہے، تو یہ تو بڑی آسان سی ریاضی لگ رہی ہے، ہم نے سیدھا سیدھا 10 کو 20 سے ضرب دینا ہے۔ 10 کو 20 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آ جائے گا بھائی؟ 1 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو 2 آتا ہے، اور پھر یہ دونوں صفر لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے 200۔ اور یہاں پہ اگر ہم احاطہ کو دیکھیں تو ہمیں ان چاروں اطراف کو آپس میں جمع کرنا ہوگا۔ یہاں بھی 10 ہے، یہاں بھی 20 ہے، تو 10 میں 10 جمع کریں گے، اور پھر 20 میں 20 جمع کریں گے، تو ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا 10 اور 10 20، 20 اور 20 40، اور پھر 40 اور 20 60۔ تو یہ ہو گیا ہمارا احاطہ۔ اب چوتھے مستطیل میں تھوڑی سی دلچسپ صورتحال ہے، ہمیں صرف لمبائی بتائی گئی ہے اور کچھ نہیں بتایا ہوا، لیکن ہمیں ایک اور چیز بتا دی ہے جو کہ ہے رقبہ، اور وہ ہے 60۔ تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں دراصل اس میں احاطہ نکالنا ہے اس کا، لیکن یہ جو ہمیں صورت دی ہوئی ہے اس کا ہم یہ کریں گے کہ بھائی 60 جو ہے وہ رقبہ آیا تھا، اور یہ 60 کیسے آیا تھا؟ ہم نے اس لمبائی کو کسی نمبر سے ضرب دیا تھا، کوئی ایک نمبر تھا یہاں جس سے ہم نے اس کو ضرب کیا تھا، تو وہ نمبر کیا ہوگا؟ بات یہ کہ اگر ہمیں 12 کے پارہ پتہ ہو تو 12 کو 5 سے ضرب کر کے 60 آتا ہے، یعنی کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ ہو جائے گی 5، یہ اس کی چوڑائی 5 کے برابر ہوگی۔ تو اگر آپ کو قاعدہ پتہ ہے اور پارے پتہ ہیں تو کبھی بھی آپ کو اس میں اتنی مشکلات نہیں آئیں گی۔ اب احاطہ نکالنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ ہم لمبائی کے ساتھ چوڑائی بھی پتہ کر چکے ہیں، تو یہ 12 ہے تو یہ بھی 12 ہوگا، اور یہ 5 ہے تو یہ بھی 5 ہوگا۔ تو احاطہ کے لیے میں تھوڑا سا نیچے کر کے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں ہم نے 12 لکھ دیا تھا، تو اب آ جائے گا بھائی 12
میں 12 جمع کریں گے اور پھر 5 میں 5 جمع کریں گے، تو 12 اور 12 24 ہوتے ہیں، پھر 24 اور 5 29 ہو جائیں گے، اور آخر میں 29 اور 5 ہو جائیں گے 34۔ تو اس کا احاطہ آ گیا 34۔ آخر میں یہ ایک مستطیل رہ گیا، اس کی چوڑائی دی ہوئی اور لمبائی نہیں دی ہوئی، تو ادھر کیا کریں گے بھائی؟ ادھر ہمیں دراصل احاطہ دیا ہوا ہے 34 اور ہمیں اس کا رقبہ نکالنا ہے۔ تو احاطہ اگر 34 دیا ہوا ہے تو یہ 34 کس کے برابر ہوگا؟ مطلب یہ 6 تو 2 مرتبہ جمع ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی 2 مرتبہ جمع ہونی ہے، کوئی اور چیز بھی 2 مرتبہ جمع ہونی ہے۔ تو یہاں کیا آنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ 6 اور 6 تو جمع ہو کے 12 بن جاتا ہے، تو اگر ہم اس کو ایسے بھی لکھ دیں کہ 12 میں کچھ جمع ہو رہا ہے اور وہ اس کو 34 بنا رہا ہے، تو 12 میں کیا جمع ہو کے 34 بنتا ہے؟ 12 میں 22 جمع کریں تو 34 بنتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اس کی اور اس کی دونوں لمبائیاں ملا کے 22 ہیں، تو اگر ہم 22 کو 2 سے تقسیم کر دیں گے تو ہمیں اس کی لمبائی پتہ چل جائے گی، یعنی کہ اس کو ہم جگہ تھوڑی کم پڑ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا الگ کر کے یہاں لکھ دیں گے، تو 22 کو اگر آپ 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 11۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 11 ہے، اور 11 لمبائی آ گئی ہے تو بغیر کوئی لمبائی کیے اس کا جواب نکالتے ہیں۔ ہمیں اس کا رقبہ نکالنا ہے اور احاطہ تو ہمیں یہاں دیا ہوا تھا، تو رقبہ کے لیے ہم لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب کر دیں گے، تو یہ 11 جو ہے یہ 6 سے ضرب ہوگا اور اس کا جواب آ جائے گا 6۔ 1 سے ضرب ہو کے 6 بنتا ہے اور 6 پھر سے 1 سے ضرب ہو کے 6 بنے گا، تو ہمارا جواب آ جائے گا 66۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر شکل کا رقبہ احاطہ نکال لیا۔ ان 2 شکلوں میں ہمیں ایک طرف چوڑائی نہیں پتہ تھی، ایک طرف لمبائی نہیں پتہ تھی، لیکن یہاں ہمیں رقبہ دیا ہوا تھا جس کی مدد سے ہم نے چوڑائی نکالی، یہاں ہمیں احاطہ دیا ہوا تھا جس کی مطلب کہہ رہا ہوں جس کی مدد سے ہم نے لمبائی نکالی، اور پھر اس کے آگے ہم نے یہاں احاطہ نکال لیا اور یہاں رقبہ نکال لیا۔